الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ اوپر جو آیات میں ذکر ہوا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے نہیں آئے تھے جو تم پہ ہماری آیات کو بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات کا خوف دلاتے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ واقعی وہ آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کا انکار کیا اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اور یہ بات کہ ان لم یکن ربک مہلک القری، کہ تیرا رب بستیوں کو اس طرح ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. غافلون کی معنی یہاں ہم بے خبر کی لیں گے. ایک ہوتی ہے نا غفلت کہ چیز موجود اور آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے اور بے خبر رہے. یہاں وہ مراد نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ بستیوں والوں کو آگاہی نہ ہو اور اللہ ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جن بھی بستیوں کو تباہ کیا ان پر حجت تمام کی گئی، ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل کا راستہ ہے. تو یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے اور کبھی بھی اس قاعدے کے خلاف نہیں ہوا. ایسا کسی ایک قوم کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ ان پر حجت تمام نہ ہوئی ہو اور ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. اس کے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ نیکیوں میں بھی درجات ہیں، نیکیوں کے اندر بھی درجات موجود ہیں. ایک کم درجے کا نیک ہوگا، ایک اس سے بہتر ہوگا، ایک اس سے بھی بہتر ہوگا. تو یہ ابرار اور اخیار مختلف مراتب کے لوگ ہیں. نیکی اور تقوی میں اعمال کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی ہوتی ہے. اسی طرح برائی کے اندر بھی درجہ بندی ہے، کوئی کم برا ہوگا، کوئی زیادہ برا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ جو شرک کرتے ہیں ان کا درجہ تو پھر پستی کے اعتبار سے سب سے گیا گزرا ہوگا، اور جو شرک تو نہیں کرتے لیکن گناہ کبیرہ کہہ لیں اس کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کا درجہ ان سے کم ہوگا. پھر اس سے بھی کم درجے کے وہ ہیں جو چھوٹے موٹے گناہ جن سے ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ
کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے عاصم یا عاصی گناہگار، ایک ہوتا ہے فاسق، اور ایک ہوتا ہے کافر۔ عاصم اور عاصی تو مطلق گناہگار کو کہہ دیتے ہیں، اور فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں میں لت پت ہو گیا ہو، جو عادی گناہگار ہو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ساون گناہ ہو گیا، بھول چوک سے ہوگی غلطی، یہ نہیں، عادتاً گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈھٹائی بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس سے اوپر درجہ ہے منافقت کا۔ منافقت یہ ہے کہ ایمان کو ظاہر کرو، ظاہر ایمان کرو، اندر کفر ہو۔ یہ منافقت میں بھی درجے ہیں۔ ایک وہ منافق ہے جو عقیدتاً منافق ہے، ایک وہ منافق ہے جو عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ عقیدتاً منافق وہ ہے کہ جو ظاہر تو ایمان کرتا ہے، اندر اس کے ایمان نہیں ہے۔ لم تؤمن قلوبہم یقولون بافواہہم، منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ وہ شخص ہے جو عقیدتاً منافق ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ ایک وہ منافق ہے جو عقیدتاً تو ٹھیک ہے لیکن عمل اس کا منافقانہ ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی میں، ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں 4 ہے، اربعن من کن فیہ، اور ایک ہے کہ ثلاث من کن فیہ، 3 خصلتیں کہہ لیں، 4 کہہ لیں، کہ جس کے اندر پائی جائیں گی کانا منافقاً خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، عادی جھوٹا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو پہلے ہی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ کیا، وعدوں کی کون پرواہ کرتا ہے، وعدہ خلافی اس کے مزاج میں رچی بسی ہو۔ وَإِذَا غَدَرَ فَجَرَ، ایک روایت میں یہ آخری شاید نہیں ہے، پہلی 3 چیزیں ہیں، دوسری روایت میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے۔ یہ 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں، یہ منافق ہے خالصاً، اور یہ منافق عملی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جس قدر یہ 4 میں سے صفات ہوں گی اسی قدر اس کے اندر نفاق ہوگا۔ اب اس کی ایک اور بھی پہلو ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ جس شخص نے زندگی بھر کبھی اپنے دل میں یہ عزم نہیں پیدا کیا اور یہ خواہش اور ارادہ نہیں بنایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، شہادت، تو وہ نفاق کے اوپر مرے گا، اس کی موت منافقت کے ساتھ۔ یہ بھی نفاق عملی ہے۔ تو نفاق اعتقادی تو کفر کے قریب ہے، لیکن نفاق عملی جو ہے وہ کفر سے تو دور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کافرانہ ہے، عقیدہ مومنانہ ہے، اعمال کافرانہ ہے۔ تو اس کی صورت ہو جائے گی کہ یہ اوصاف مومن کو نہیں جچتے، یہ کسی کافر کو یا منافق کو جچ سکتے ہیں لیکن مومن کو یہ اعمال نہیں جچتے۔ اچھا، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مومن، اس کے مختلف گناہوں کا ذکر ہوا، شرابی یا زانی یا اس طرح، تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مومنوں کو کون سی صفات جچتی ہیں جو ان میں ہونی چاہیے، اور کون سی وہ صفات ہیں جو مومن کی شایع نشان نہیں ہیں، جو نفاق اور کفر کی علامتیں ہیں، تو ان سے مومن کا بچنا ضروری ہے۔ تو یہاں بھی درجہ بندی موجود ہے، نیکی اور بدی دونوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو، مثلا ایک آدمی عام سا مسلمان ہے
کوئی زیادہ نیک و کار نہیں ہے، ایک بہت نیک اور صالح ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جس طرح لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جس طرح رات اور دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک و بد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ 3 درجات بیان کیے ہیں اہل ایمان کے۔ ایک وہ ہیں کہ جو سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مقتصد درمیانے ہیں، اور ایک جو ذرا رہ کھے ہیں۔ تو درجہ بندی تو ہو گئی اس میں۔ فرمایا کہ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب غنی ہے، صاحب رحمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اچھا کرو یا برا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی پر، اس کی ذات پر، اس کے مقام پر، مرتبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ جو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کو روایت کیا کہ اگر سارے انسان فسق و فجور پر آ جائیں، کوئی ایک بھی نیکی کی راہ پہ نہ رہے، تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ سارے نیک ہو جائیں، کوئی ایک بھی کافر، فاسق، منافق نہ رہ جائے، سب نیک ہو جائیں، مومن اور صالح ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر اس سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت وہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ بنایا ہے کہ میری جنت میں پہنچنا ہے، تو پھر تم ان راہوں سے گزر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، یہ راستہ ہے۔ اللہ نے وہ راستہ واضح کر دیا۔ وہ سجدوں کا راستہ ہے، وہ شہادتوں کا راستہ ہے، وہ قربانیوں کا راستہ ہے، وہ یقین کامل کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چل کے جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، وہ غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون مانتا اور کون نہیں مانتا۔ ذو الرحمہ، البتہ وہ صاحب رحمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ قوموں کو سزا نہیں دیتا، انفرادی غلطیوں پر بھی قوموں کو سزا نہیں ملتی۔ ہاں، جب اجتماعی طور پہ لوگ غلطیاں کریں، اجتماعی غلطیاں کریں، تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور اجتماعی غلطی کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسے نظریے کے لیے من حیث القوم اکٹھے ہو جائیں جو نظریہ باطل ہے، اور حق کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، من حیث القوم، فیصلے کا وقت ہے تو تمہارا فیصلہ گناہ، بدی، ظلم اور برائی کے حق میں ہو، اور نیکی کا راستہ روکا جا رہا ہو، اور تم من حیث القوم اس برائی کا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ جو راستہ ہے، یہ جو بات ہے، نتائج کے اعتبار سے اتنی خوفناک ہے کہ اس کے نتیجے میں سزا عذاب کی صورت میں مل سکتی ہے۔ مجھے اقبال نے کہا نا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے گوارا، نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ جو فرد کی غلطیاں ہیں ان پر قوموں کو سزا نہیں ملتی، لیکن جو قوموں کی غلطیاں ہیں ان پر سزا ملتی ہے۔ اسی لیے وہ جو حدیث آتی ہے نا، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران بنتے ہیں۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال جو اجتماعی طور پہ باطل کے حق میں ہوں، نیکی سے دور ہوں، نیکی کے خلاف ہوں، اور من حیث القوم ان کو اختیار کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ سزا کی پھر صورتیں ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، انتشار باہمی ہے، آپس میں جنگ و جدل ہے، یہ ساری پھر صورتیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا یشاء،
اور جن کو چاہے تمہارے بعد زمین میں جانشین بنا دے، تمہارے جگہ پہ ان کو لے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے، تم اکڑے پھرتے ہو نا گھر، اور تمہارا یہ خیال ہے، وہ کہتے تھے نا مکے والے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ڈراتا پھرتا ہے، لے بھی آنا اس عذاب کو، کب لائے گا؟ یوں ہی ہمیں دھمکیاں دیتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا تامر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے، جلدی نہ مچاؤ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، وہ قوموں کو فی الفور نہیں پکڑتا، ڈھیل ضرور دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، پوری پوری مہلت ملتی ہے۔ فرمایا کہ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح تم کسی اور قوم کی جگہ پہ آئے ہو، پہلی قومیں چلی گئیں، ان کے بعد یہ آ گئے، فخلف، یہ جو آتا ہے نا فخلف من بعدہم خلف، ایک قوم چلی گئی اس کے پیچھے دوسری قوم، نسلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک نسل چلی گئی اس کے بعد دوسری نسل آ گئی، پھر تیسری نسل آ گئی۔ تو جانے والوں کا بھی ایک پیغام ہوتا ہے آنے والوں کے لیے کہ صدا رہے ذات اللہ کی، کوئی بھی یہاں بیٹھ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے فکر کرو اس آنے کی نہیں، جانے کی، آنے کی فکر نہیں، تو گئے، فکر کس کی کرنی ہے؟ جانے کی، کہ جائیں گے اس کے ہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ وہ فکر ہے۔ جو آئے گی تو بات بنے گی، نہیں آئے گی تو بات بگڑ جائے گی۔ فرمایا انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، البتہ وہ آ کر رہے، وہ آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ان الدین لواقع ما لہ من دافع، جزا کا دن واقعہ ہو کے رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی روک نہیں سکے گا کہ قیامت نہیں آنے دیں گے۔ کوئی مائی کا لال اپنے سائنس پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، اپنے جتھوں پر، اپنے مکر پر قیامت کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تو اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف اس کا تعاقب بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لے تو کوئی بھی اس فیصلے کا تعاقب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو تعاقب سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی اپیل نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کوئی رکاوٹ ڈال لیں، کوئی اپیل کر دیں، اور وہ اپیل اس وقت ہو جب عذاب اپنی علامات کے ساتھ ظاہر ہو جائے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ فرعون پر عذاب آیا، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن عذاب ٹلا نہیں۔ کسی قوم سے بھی آیا ہوا عذاب جب اس کی علامات ظاہر ہو گئیں تو پھر ان کی توبہ ان کے کسی کام نہیں آئی، لیکن سوائے قوم یونس کے، ایک ہی قوم ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میں قانون ساز ہوں، قانون کا پابند نہیں، میرا ایک تو ہے قاعدہ اور قانون، ایک ہے قدرت، میں قدرت بھی دکھاتا ہوں کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے، قدرت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ میں کسی ضابطے کے آگے مجبور نہیں ہوں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قوم میری، اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ کیے چلو جو کر رہے ہو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے،
من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کا ہے؟ اچھا، آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے نا؟ کیوں کہ گھر تو ان کو بھی ملے گا جو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ گھر نہیں ہوگا، وہ کہنے کو تو وہ جگہ ہوگی ٹھہرنے کی ان کی، لیکن وہ گھر نہیں ہوگا۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں آدمی کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ ظاہر ہے گھر لوگ اسی لیے بناتے ہیں، جہاں تھکے ماندے آئیں آرام کریں، اور کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، وہ ساری چیز گھر کے لوازمات میں شامل ہے۔ تو یہ تو ان کو ملے گا جنت والا، ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ جو آخرت کی زندگی، یہی اصل زندگی ہے۔ اس کو دار سے تشبیہ دی ہے، دار سے، اور دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں۔ گھر وہی ہے، مقام وہی ہے، اور گھر تو اسی کو ملے گا، سکون کی جگہ، آرام کی جگہ، عیش کی جگہ، خوشی کی جگہ، جس نے دنیا میں نیکیاں کمائیں، اور جس نے گناہ کمائے، نافرمانیاں کیں، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم ہوگی۔ جہنم کو گھر کہتے ہوئے بھی آدمی کو خوف بھی آتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو پھانسی لگے تو پھانسی گھاٹ بھی ہوتا ہے نا، اس کو گھر تو نہیں کہتے، کہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، حالانکہ اس کا ٹھکانہ تو وہیں بنا، وہیں اس کو رکھا گیا، وہیں اس کو سولی چڑھایا گیا، تو اس کے باوجود کہ اس کا انجام وہاں ہوا، وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ تو جہنم بھی سزا کی جگہ ہے، گھر نہیں ہے۔ گھر کی کوئی بھی تعریف یہ نہیں کرے گا کہ جہاں آدمی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، جہاں آدمی بے آرام ہو۔ گھر بنائے جاتے ہیں بے آرامی کے لیے، بے سکونی کے لیے، ضرر کے لیے، تو اس کے لیے تو گھر کوئی نہیں بناتا، گھر تو آرام کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمایا من تکون لہو عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا، کامیابی ان کے لیے نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اس میں سے ذرا من الحرث، جو پیدا ہوا، اگا یا پیدا ہوا، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیبہ حصہ، فقالوا ھذا للہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے دعوے اور خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے معبود شرکاء کے لیے ہے جو معبودان باطلہ ہے۔ فما کان لشرکائہم، یہاں ان کی ایک قباحت بیان کی جا رہی ہے، اہل شرک کی ایک قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مال کو، اپنی کھیتیوں اور فصلوں کو، اپنے چوپایوں اور جانوروں کو جب دینے لگتے ہیں تو پھر اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو شریکوں کا ہے، معبودان باطلہ کا ہے، غیر اللہ کا ہے، اس میں سے تو اللہ والے حصے میں ڈالنے کی وہ کوشش نہیں کرتے، بالکل بڑے سخت ہوتے ہیں، ہاں نا خبردار، دیوتا ناراض ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کا ہے، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، تو اگر وہاں کچھ کمی محسوس ہو تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حصے میں ان کے معبودان باطلہ کا جو ہے اس میں سے نکال کے ڈالنے کے ان کو ہمت نہیں ہوتی، خوف زدہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر نہیں جتنا غیر اللہ کا ڈر ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تو بظاہر بتوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو دیوی دیوتا بنائے جاتے تھے، لیکن اگر اس کے آپ گہرائی میں جائیں تو انسانوں کے رویے میں یہ بات موجود ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، خدا نیڑے کے گسن نیڑے،
ہوتا ہے نا، یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ یعنی مخلوق سے ڈرو، خالق سے نہ ڈرو۔ تو یہ تصور تو بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ مشرکین کے ہاں بھی یہی تصور پایا جاتا تھا کہ دیوتا ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کو منا لیں گے۔ تو اس لیے یہاں ان کا یہ طرز عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ فرمایا ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ اکبر۔ یعنی اسی طرح ہم نے خوشنما بنا دیا بہت سارے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم شرکاؤہم، اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ اپنی اولادوں کو ذبح کرنا، مار دینا، یہ ان کے لیے بڑا خوبصورت تھا، بڑا مزین تھا۔ کمال سمجھتے تھے اس میں کہ فلاں نے اپنا بیٹا اپنے دیوتا کے نام پہ قربان کر دیا، فلاں نے اپنے بیٹی کو اپنے دیوتا کے نام پہ غنی کر دیا۔ فرمایا کہ لِيُرْدُوهُمْ بَلْ يَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ یہ اپنے معبودوں کے نام پہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے دین کے اندر تلبیس کا رویہ اپناتے تھے۔ تلبیس کیا ہوتی ہے؟ رد تو کسی چیز کو لوٹانا ہے تاکہ لوٹائیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور تاکہ التباس پیدا کر دے ان پر اپنے دین کا۔ تو یہ جو تلبیس ہے نا، یہ ہے کہ کسی چیز کو نیکی کا عنوان دے کر اندر کچھ اور ہو، عنوان کیا ہو؟ نیکی کا، اور اندر وہ کہتے ہیں نا کہ بورڈ لگا ہوا ہے حجام کا اور نیچے کترا ہو رہا ہے، یعنی وہ بظاہر اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے ان اعمال کو، لیکن اس کے پس پردہ جو کچھ ہے وہ نری خرابی ہے، یہ ہے تلبیس۔ وہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس، تو وہ بڑی زبردست کتاب ہے، انہوں نے بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہیں اور بڑا نقد کیا ہے اس پہ۔ جو ہمارے ہاں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں تقویٰ کا لبادہ ہوتا ہے اور اس کی آڑ میں ہاں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو کوئی لگا ہی نہیں کھاتے اس سے۔ تو انہوں نے مختلف طبقات کے اندر جو ابلیس بعض چیزوں کو خوشنما بناتا ہے اور وہ اسے بہت بہتر سمجھ کے اختیار کرتے ہیں جبکہ وہ دین کے لیے سخت مضر ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید بتا رہے ہیں نا مشرکین کا، کہ وہ تلبیس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ تلبیس یہ ہوتی ہے کہ عنوان بہت خوبصورت ہوتا ہے اور نیچے بہت خرابی ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ میں اپنی امت پر اس شخص کے بارے میں خائف ہوں کہ یتکلم بالحکمت ویعمل بالجو، جو باتیں بڑی حکمت بری اور خوشنما اور دلوں کو موہ لینے والی اور کھینچ لینے والی کرے گا، لیکن جب اس کو اختیار ملے گا تو جور اور ظلم کا بازار گرم کرے گا۔ اور اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، نعرے دعوے بہت خوشنما ہوتے ہیں، لیکن قبر چونے گچ اور مردہ بے ایمان والی بات ہے کہ اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مومن کی شان نشان نہیں ہے کہ وہ خوشنما الفاظ کے پردے میں خرابی کرے۔ یہ مشرکین کا رویہ تو ہے، مومن کو اس سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں قول اور فعل کی یکسانگی، کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ منافق کے قول اور فعل میں تضاد ہے،
مشرکین کے لیے تلویث ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت اچھا گنتے ہیں، مثلا شرک کرتے تھے، اور دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کچھ کرتے تھے، یہ ان کی دلیل تھی، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے باپ دادا کے طریقے کافی ہیں، ہمارے کو باپ دادا غلط تھے، انہیں عقل نہیں تھی، انہیں سمجھ نہیں تھی۔ بڑی خوشنما بات ہے کہ جو بڑے ہیں، باپ دادا، وہ تو بڑے تھے نا، تو وہ بیوقوف تھے بھائی، پاگل تھے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اب کہنے کو بظاہر تو یہ بڑی زوردار بات ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑی کمزور بات ہے، اس لیے کہ حق کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا محتاج نہیں ہے، حق دلیل کا محتاج ہے، اور جس چیز پہ دلیل نہ ہو، اب یہ کوئی دلیل نہیں کہ باپ دادا ایسے تھے، وہ ایک جگہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ کو شرک پسند نہ ہوتا، دیکھا کتنی خوبصورت انداز میں بات کہہ رہے ہیں، لیکن کتنی گھناؤنی بات کہہ رہے ہیں، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ کو شرک پسند نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے، لہٰذا اللہ کو پسند ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ کو پسند تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ بڑی خراب شے ہے، تو یہ ہے تلویث۔ فرمایا ولو شاء اللہ ما فعلوا، اگر اللہ چاہتا بالجبر والقہر، اگر اللہ بالجبر و قہر چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، ما فعلوہ فذرہم وما یفترون، بس ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو وہ گھڑ رہے ہیں یہ اپنے کام میں لگے رہیں، تم اپنا کام جاری رکھو۔ ظاہر ہے باطل پرست باطل کے لیے لگے رہیں گے، حق پرست حق کے لیے لگے رہیں گے، کشمکش جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ قیامت قائم ہونے تک حق اور باطل کا معرکہ جاری و ساری رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، نہ ساری زمین کے ساری دنیا کے انسان حق پر آ سکتے ہیں اور نہ سارے انسان باطل پہ جا سکتے ہیں، یہ کشمکش اللہ نے امتحان کے طور پہ رکھی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی، تو اس لیے فرمایا فذرہم وما یفترون، بس چھوڑیے ان کو، اور جو وہ گھڑ رہے ہیں انہیں گھڑنے دو۔ کیا مطلب ہے کہ حساب تو ہم نے لینا ہے نا، آپ اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کریں، پھر حاضری میرے پاس ہوگی، میں پھر نتائج بتاؤں گا کہ کون انعام کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔